Assalamu alaikum. First of all, I'm thankful to Mudassar, CEO Martunes, जिन्होंने ये डिटेल्स आपके सामने अपनी वेबसाइट के थ्रू वो लेके आएंगे और दिस इज़ माय 5 years एफर्ट जिसको मैंने जो है पूरी मेहनत से, कोशिश से और अल्लाह के भरोसे पे जो है ये काम शुरू किया। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो यही थी कि हमारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस था और हम जो है वी वर सफरिंग फ्रॉम लोड शेडिंग। तो देयर वर अदर मींस ऑफ एनर्जी, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे पास सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी है। तो जो एनर्जी मीन्स थे वो अब हमने किसी न किसी तरह जो है ये इनको हासिल करना था। तो इसके लिए फिर मैंने मैग्नेटिक एनर्जी को डिसाइड किया कि इसके ऊपर काम किया जाए और मैंने जो है मैग्नेटिज़म पे काम किया। ऑल्दो कि ये 1700 सेंचुरी ऑनवर्ड्स हमने दोबारा इसको पकड़ा मैग्नेटिज़म को, बट इट्स क्वाइट ओल्ड। इट्स अबाउट 10,000 years अगो जब लोगों ने, इंसानों ने ही मैग्नेटिज़म के ऊपर काफ़ी तरक्की कर ली थी और इस साइंस को आजकल के दौर से भी ज़्यादा जान गए थे। तो बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी है, वो कौमें तबाह हो गई या गर्क हो गई या जो भी उनके साथ हुआ, लेकिन मैग्नेटिज़म के फील्ड में वो कौम जो थी, वो उस वक्त का इंसान जो था वो काफ़ी तरक्की याफ्ता था। आजकल मैग्नेटिज़म जो है इसको कोई भी सही तरह नहीं जान पाया और इसको ख़ुद जानने में मुझे इट टुक मी 5 years, जिसमें 2 साल तो मैं मैग्नेट को घुमा के उसको बगौर उसका जायज़ा ही लेता रहा कि ये है क्या चीज़। अल्लाह ताला ने मैग्नेट में इतनी खसूसियात रखी हैं, ख़ासकर बार मैग्नेट में, जो कि आप अगर इसको मुशाहिदा करें तो इट विल टेक ईयर्स, यू डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपना इल्म जो है वो इंसान को एक महदूद इल्म दिया है। Can we say कि you also don't understand the prospects of the bar magnet? हाँ, तो इंसान को इतना महदूद इल्म दिया और ये चीज़ें चूँकि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको नज़र नहीं आता, एंड दिस इज़ बाय ओनली योर फीलिंग्स, बाय टचिंग द मैग्नेट, या 2 को नज़दीक ला के या 3 को पास ला के यू फील इट कि ये कैसे बिहेव करेगा। तो बेस्ड ऑन दैट साइंस हमने इसकी आहिस्ता आहिस्ता इसको डेवलप किया और इसकी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस और इसके अलावा भी एस्ट्रोफिज़िक्स और एंशिएंट साइंसेस, इस सारी को हमने जब इकट्ठा किया तो मुझे एक चीज़ नज़र आई और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अगर हम इसे एक्सट्रैक्ट करना चाहें और इसको जितनी प्रिसाइसली हम इसको हैंडल करेंगे उतना ही ये फ्री एनर्जी व्हील जो है हमें एनर्जी दे सकता है। सो आपके ख्याल से जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशंस इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन और दूसरी फील्ड्स के अंदर भी हैं, मसलन जहाँ पे भी पहिया घूमने की या रोटेशनल मूवमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट की जा सकती है। कोई ऐसी टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स का आप जिक्र कर सकते हैं? कौन कौन सी फील्ड्स हो सकती हैं बाय नेम? इसको आप एक ये परमानेंट मैग्नेट मोटर है उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ आप इसको कपल कर सकते हैं और जब आप इसको कपल करेंगे तो आपको वो परमानेंट मैग्नेट मोटर जो है उसको आप स्टार्ट में तो मैं कहूँगा कि हमें जो है थोड़ा वक्त लगेगा इसको इम्प्रूव करने में, और अगर जब हम कपल करेंगे इसको परमानेंट मैग्नेट को तो उससे ये होगा कि आप उसकी जो 90% इनपुट है वो आपको ख़त्म हो जाएगी, यानी कि विद 90% एफिशिएंसी जो है वो आप उससे अचीव कर पाएंगे और रिज़ल्ट्स जो हैं वो प्रोनाउंस्ड हैं।
اگر آپ اس کو اور بھی اپلیکیشنز میں یوز کریں، فیول لائنز کے اوپر یوز کریں، اس سے آپ کو جو ہے آنک فارم میں جب فیول جاتا ہے انجن میں تو اس سے بھی جو ہے انجن کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے. اب تو جیپنیز نے بھی اس کے اوپر ریسرچ کی ہے. اچھا ایک میرا سر اس میں آئی ایم کٹنگ یو شارٹ، 90% آپ نے ایک ذکر کیا. 90% ان پٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی ہم نیچرل ریسورسز گیس پیٹرولیم سے جو 90% ان پٹ یا 100% ان پٹ لیتے ہیں، یو آر سیئنگ کہ وی وونٹ ہیو ٹو نیڈ اور ریکوائر دیٹ 90% آف ان پٹ، یو ول اونلی ریکوائر 10% آف دیٹ ان پٹ. ہاں یو آر رائٹ. میننگ کہ ہمیں ایندھن کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں ایندھن 10% استعمال کرنی پڑے گی اور 90% وہ خود سے دے رہا ہوگا. جی ہاں، وہ بھی 10% آپ جو نیچرل فیول ہے مثلا جس کو آپ کہتے ہیں فاسل فیولز، وہ آپ اس لیے یوز کر رہے ہیں 10% کیونکہ ابھی ہم اس کے اوپر ہمارے اتنا ہمیں دسترس حاصل نہیں ہے، اتنا ہم اس ٹیکنالوجی کو ہم نے ابھی آگے لے کے چلنا ہے، اس کو فردر امپروو کرنا ہے. اور آئی گارنٹی کہ یہ جو 10% ہے یہ فاسل فیولز کا استعمال یہ بھی ختم ہو جائے گا اینڈ اٹ ول بی انڈیپینڈنٹ آف فاسل فیول. آپ اس کو آؤٹر اسپیس میں لے جائیں، ڈاؤن دا ارتھ لے جائیں یا جہاں پہ بھی سمندر کے نیچے لے جائیں، دس ول کنٹینیو پرووائڈنگ یو انرجی اینڈ اٹس اے لانگ لاسٹنگ تھنگ. ایک میگنیٹ کی لائف جو آج کل بتائی جاتی ہے اٹس 100 ایئرس، اور میرے خیال میں جس طریقے سے ہم نیوڈونیم میگنیٹس اور اس کے بعد بھی جتنے بھی سپر کنڈکٹرز اور ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، سپر نیچرل مٹیریلز ہیں، ایلنیکو ایلومینیم نکل اینڈ کیڈمیم کے جو کنڈکٹنگ میگنیٹس ہیں، تو ان کی پرفارمنس جو ہے اس سے 5-6 ٹائمز اس کے اندر پاور بھی زیادہ ہے اور اس سے ہمارے ریزلٹس بھی اچھے ہیں. سو سر واٹ اباؤٹ اگر آپ کے پاس جو ہیں پاور میگنیٹس آئیں، جو یہ جو میگنیٹائزر سے میگنیٹائز میگنیٹس ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو ہیں ان کی بھی لائف 100 ایئرس پلس ہوتی ہے یا دے ہیو اے لمیٹڈ لائف؟ دیکھیں میگنیٹائزر سے جو میگنیٹس ہیں اٹس جسٹ لائک آپ کے جو والکینک ارپشنز ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس راک فارم میں جو میگنیٹس اویلیبل ہیں ان کے اندر جو میگنیٹک پاور ہے اٹس ان گاس. اینڈ آج کل تو ہم ٹیسلاز میں پاور جو کہ 10,000 ٹائمز مور دین نارمل میگنیٹ جو راک میگنیٹ ہے اس سے، تو اگر ہم اس کو یوز کریں تو اس سے بھی آپ نے اسٹون ہینج کی ایک ایگزامپل دیکھی ہے، وہاں پہ بھی یہ کسی زمانے میں آج سے 10,000 سال پہلے اینشین ڈائناسٹیز اس کو یوز کرتی تھیں اور اس سے بھی ایک سورس آف انرجی تھی. یا اس سے جو ہے آپ وہ کچھ انرجیز ایکوائر کرتے تھے لائک پیرامڈس اینڈ ادر تھنگس. آپ کراپ سرکلز دیکھ لیں، جہاں پہ بھی کراپ سرکل فارمیشنز ہیں اس کے نیچے there is uptake of water اور there are traces of radioactive energies. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایک علم ہے جو کہ جس کو جاننے کے لیے it took me years. اب ہم اس کے اوپر اگر ہم اس کو ہم فردر اپنے ساتھ لے کے چلیں گے، دیکھیں رائٹ بردرز نے بھی ایئر کرافٹ بنایا تھا، وہ 36 فیٹ پہ جا کے گر گیا تھا، اب ہم ہائپرسونک سپیڈز اچیو کر لیں. وی نیڈ پریسیشن ان دس. جتنی پرسائز مائکرو میٹرس میں پائکو میٹرس میں ہم اس کو پرسائزلی کریں گے تو اتنا ہی جو ہے یہ ہمیں انرجی زیادہ دے جائے گا. اچھا سر، آپ نے کراپ سرکلز کا ذکر کیا، دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ. ڈو یو سے کہ میگنیٹک اسپائرلز جو ہیں دے آر ایکچولی رسپانسبل فار کراپ سرکلز، ناٹ دی ایلینز اینڈ جنز اینڈ مانسٹرز جن کے بارے میں میتھولوجی میں کہا جاتا ہے. سو کین یو کم ٹاک اباؤٹ یہ کراپ سرکل فنومینا جو ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں سائنٹسٹ نے اب کہیں جا کے اپنی ریسرچ میں بتانا شروع کیا ہے کہ آئنک سفیر جو ہے اس میں ورٹیسز جو ہیں وہ اس میں ورٹیسز انٹر ہوتے ہیں، میگنیٹک ورٹیسز جو کہ ہیونلی باڈیز سے اس دنیا میں انٹر ہو رہے ہیں. مینس کہ جو ہمارا آؤٹر موسٹ لیئر ہے ارتھ کی وہاں سے، تو یہ جو آپ کے ورٹیسز پیدا ہوتے ہیں یہ پھر بعد میں دے ریزلٹ انٹو اسٹارمس لائک ٹورنیڈوز
اور امریکن اسٹارمس، امریکہ میں بہت زیادہ اسٹارمس آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے. تو وہ جب ڈسیپیٹ ہوتے ہیں تو ان کی ڈسیپیشن میں وہ ورٹیسز جو ہیں وہ پھر آ کے کہیں نہ کہیں ایسی جگہ پہ زمین میں جہاں پہ میگنیٹک افیکٹس زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کہ انڈر گراؤنڈ واٹر سٹریمز ہیں یا کوئی اور چیز اس طرح کی، تو وہاں پہ وہ جو ہیں میگنیٹائٹ لیئر کے اوپر اپنا پیٹرن چھوڑ جاتے ہیں اور ڈسیپیٹ ہو جاتے crop ہیں. circles are actually. ہاں جی. کہ they create a pattern on the layer of the magnetite جو انڈر گراؤنڈ ہے، اور وہ اوپر اس کی مینیفیسٹیشن کراپس کے اوپر آ جاتی ہے. ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ سر. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ فینومینا. جی ہاں، یہ پہلے نہیں تھا. اب جب آپ کے جو پولز کے اوپر جب اوزون لیئر ڈپلیٹ ہوئی اور وہاں سے جو ہے ایک شگاف بڑا ہوا، تو میگنیٹک افیکٹس اور میگنیٹک اسٹارمز جو ہیں وہ ان کی پاسبلٹیز زیادہ ہو گئیں. اور آپ دیکھیں گے پچھلے 5-10 سال میں یہ جو کراپ سرکلز کی فارمیشنز بننی شروع ہوئی ہیں یہ زیادہ ہو گئی ہیں. اور دیٹس دا ریزن کہ ہم وی فائنڈ دیز ویری فریکوینٹ ناؤ. اس موٹر کا کانسیپٹ کچھ ایسے ہے کہ اس میں جو میگنیٹس اورینٹیشن ہے وہ نارمل موٹر کی طرح ہے، نارتھ اینڈ ساؤتھ. اور لیکن نارمل موٹرز میں ہم صرف نارتھ ساؤتھ یوز کرتے ہیں، دا ریسٹ آف دا پارٹ از مسنگ. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے اس کا سرکل کمپلیٹ کیا ہے اور جس میں کوئی ٹوسٹ دیا ہم نے میگنیٹس کو، اور ساتھ جو ہے ہم نے ایک اور سرکل اسی طرح ہم نے کیا، لیکن اس کا نارتھ ساؤتھ جو ہے اس کے 90 ڈگری پہ ہے. And what is the magnet in your hand? اور یہ میگنیٹ جو ہے یہ آپ کو صرف ایک شو کرنے کے لیے کہ اگر یہ میگنیٹ جو ہے ان سرکلز کے بیچ میں آئے گا تو اس کی میگنیٹک فلکس میں سے وہ فلکس جو ہے اس کے اندر ایک ایسی اورینٹیشنز کی وجہ سے میگنیٹس کی ایک روٹیشن اچیو ہوگی، روٹیشنل انرجی آئے گی ہمارے پاس، وچ از یو کین سے میگنیٹک اسپائرل انرجی. So what happens اگر آپ اس میگنیٹ کو اس کے اندر ڈالیں؟ ہاں، اس میگنیٹ کو میں اس کے اندر ڈالتا ہوں. پہلے اس کا نیگیٹو پارٹ ہے، وہ ہاف آف دا پارٹ اس کو روٹیٹ کرے گا، باقی پھر پازیٹیو پارٹ کے ساتھ ہم کریں گے. اس وقت یہ چونکہ ادھر رکا ہوا ہے تو میں اس کا پازیٹیو پارٹ اس کو ٹرن کر کے اپ سائڈ ڈاؤن دکھاؤں گا آپ کو کہ یہ پازیٹیو پارٹ اس کے فلکس کو گھما رہا ہے. اب یہاں پہ اس کا زور ٹوٹا ہے تو میں نے ساتھ ہی اس کا نیگیٹو پارٹ کیا، دین اگین پازیٹیو پارٹ، تو اسٹارٹس روٹیٹنگ. لیکن اگر فلکس جب جڑ جائے گا تو ایک ہی میگنیٹ جو ہے وہ آپ کو روٹیشن دکھا سکتا ہے آف دس میگنیٹک ڈسک، کیونکہ اس میں ایک رن آ گیا، مومنٹم آ گیا، جس کی وجہ سے اب وہ جو جہاں پہ وہ پلیٹ رکتی تھی اب وہ رکنا بند ہو گئی ہے، اور ایک مومنٹم کی وجہ سے وہ آگے ہاف آف دا پارٹ ہی ہلا رہا ہے اس پوری پلیٹ کو. اچھا سر، آپ ذرا ایک چھوٹا سا ریپڈ راؤنڈ کویسچن ہو جائے. جی ہاں. یس اور نو اور مے بی، اور اگر آپ کو کوئی اور آنسر آتا ہے. نمبر 1، آپ کے خیال سے از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ ریسرچ آن اے آئی ٹیکنالوجی گڈ اور بیڈ؟ اٹس گڈ. اوکے. واٹ اباؤٹ نیوکلیئر ٹیکنالوجی؟ نیوکلیئر ٹیکنالوجی ایک ڈیزاسٹرس چیز تھی اور یہ جو ہے ہیومن فرینڈلی نہیں ہے. اچھا. نمبر 3 ہونی چاہیے تھی. اوکے. نمبر 3، alternate renewable energy, solar, wind turbine technology and other technologies. Yes or no? All magnetic energies. Acha. Yes. Yes. ٹھیک ہے. Okay. And fourth question, Tesla versus Edison. Tesla was better. لیکن ایڈیسن نے بھی میگنیٹک انرجی کی ایک اپلیکیشن جو تھی وہ اپنے ماڈل سے دکھائی، اور وہ ایک بلب تھا جس سے اس نے اس کو ایلیمینیٹ کیا. بٹ یو اسٹل بلیو کہ ٹیسلا واز مچ ایڈوانس، اس نے کافی کام کیا. اوکے. اینڈ نمبر 5،
social media and information computer technology, the boom of it, is it good or is it bad? It's good also, but more of the time it's bad. उसका ये है कि जो right person है वो सामने नहीं आता स्क्रीन पे, और जो आपके क्या कहते हैं आप, questionable characters, हाँ, लाइक सोशल मीडिया से हैं, उनके ऊपर डिस्कशन ज़्यादा है, उनको ला के आप बैठा देते हैं और यू कीप ऑन डिस्कसिंग थिंग्स, लेकिन जो एक्चुअल जो पीछे जो सही लोग हैं वो स्क्रीन पे नहीं आ पाते। अच्छा, very one controversial question, another controversial question, number 6, Darwinism, it happen? Did the evolution theory happen or did it not happen? नहीं, डार्विन एवोल्यूशन थ्योरी जो है वो आई टोटली रिजेक्टेड, जिस तरह आजकल लोगों ने लेटेस्ट रिसर्च ने भी उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि अल्लाह ताला के कानून है, और वो ये है कि ये जो हमारे जो सेल्स हैं वो जिस तरह के हैं उससे वो एवोल्यूशन वही चीज़ एवॉल्व होती है। कभी बंदर से इंसान नहीं बन सकता, बंदर से बंदर ही बनेगा, इंसान नहीं बनेगा। तो अंडे का जो है, जो शुरू से एग था और वो हमेशा से वही एग है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं। So his concept was that the species actually evolved from other species, but you scientific fact has not found any missing links between interspecies conversions. You're saying this? हाँ. Okay, good. And sir, that is the end of our rapid round question. Thank you very much. Yeah. And it was a pleasure to come and meet you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you.